بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے فرائض وضو۔ ناظرین، ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضو کی اہمیت و فضیلت اور اس کے برکات کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم وضو کے فرائض جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بیان فرمائے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو تم منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بیان فرمائے، اور وہ کیا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلا فرائض وضو ہے چہرہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ تو ناظرین، یہ فرائض وضو ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اگر اس میں کچھ بھی کوتاہی ہو گئی تو ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، ابھی ہم نے وضو کے فرائض کے بارے میں جانا۔ اب چلیے دیکھتے ہیں وضو میں کتنی سنتیں ہیں۔ وضو میں 2 سنتیں ہیں، پہلا کلی کرنا اور دوسرا ناک میں پانی چڑھانا۔ تو ناظرین، چلیے اب ہم وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے جانا فرائض وضو اور سنت وضو کے بارے میں۔ فرائض وضو اور سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا اس کا وضو نہیں ہوا، اور جس کا وضو نہیں ہوا اس کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو بسم اللہ پڑھ کر نیت کرے کہ میں پاک ہونے کی نیت کرتی ہوں یا نماز کے قابل ہونے کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ترتیب سے پے در پہ وضو کرے، اس طرح کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اسی طرح ہم آج یہ بھی سیکھیں گے کہ دوران وضو میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تو چلیے وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لے 3 مرتبہ، اور ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تصور کرے کہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوں۔ اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے 3 مرتبہ کلی کرنا غرغرے کے ساتھ، اور مسواک کرنا یا انگلی سے دانت مل لینا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کلی کرتے وقت اس دعا کو ذہن میں لائے کہ اے اللہ، مجھے قرآن پڑھنے میں اور تیرا ذکر کرنے میں اور تیرا شکر کرنے میں اور تیری اچھی عبادت کرنے میں توفیق عطا فرما، اور میری زبان کو گندی باتوں سے بچا۔ اس کے بعد ناک میں 3 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ سے پانی چڑھانا، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اس طرح کہ پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ ناک میں پانی چڑھاتے وقت اس دعا کا ذہن میں لائے کہ اے اللہ، مجھے جنت کی خوشبو سونگھنا نصیب فرما اور دوزخ کی بدبو سے میری حفاظت فرما۔ اب اس کے بعد چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور یہ فرض ہے۔ 3 مرتبہ چہرہ دھونا، یہ سنت ہے۔ پانی بہانا، نہ کہ مسح کرنا۔ اور چہرہ دھوتے وقت اس دعا کو ذہن میں لائے کہ اے اللہ، میرے چہرے پر نور عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس دن بہت سارے چہرے سفید اور بہت سارے چہرے کالے ہوں گے۔ اس کے بعد کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور یہ فرض ہے۔ 3 بار پانی بہانا سنت مؤکدہ ہے، نہ کہ مسح کرنا۔ سیدھا ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا ذہن میں لائے کہ اے اللہ، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، اور جب آپ بایاں ہاتھ دھو رہے ہوں اس وقت اس دعا کو ذہن میں لائے کہ اے اللہ، میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں مت دے اور نہ ہی میرے پیچھے سے دے۔ سر کا مسح کرنا، ناظرین اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے۔
دونوں ہاتھوں کی آخری 3 انگلیوں کو ملا کر پیشانی کے بالوں سے رگڑتے ہوئے پیچھے لے جائے۔ جب پیچھے لے کر جائے تو صرف 3 سیدھے ہاتھ کی انگلیاں اور 3 بائیں ہاتھ کی انگلیاں چھونا چاہیے۔ شہادت کی انگلی، انگوٹھا اور ہتھیلی نہ چھوئے۔ اس کے بعد ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے سائیڈ میں لائیے۔ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی نہ چھوئے۔ اس کے بعد انگلیوں سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے۔ انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسح کریں گے۔ اب ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسح کیا جائے گا۔ پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئیے۔ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے، صرف گردن کا مسح کرنا چاہیے۔ مسح کرتے وقت پانی چومنا خلاف سنت ہے۔ جب آپ سر کا مسح کر رہے ہو تو ذہن میں اس دعا کا تصور لائے کہ اے اللہ، مجھے تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، جس دن تیرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جب آپ کانوں کا مسح کرتے ہوں تو اس دعا کو ذہن میں لائے کہ اے اللہ، مجھے اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور بری باتوں سے پرہیزگاری عطا فرما۔ اور جب آپ گردن کا مسح کر رہے ہوں، اسے پڑھیں کہ اے اللہ، میری گردن کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اب ناظرین، آخری فرائض وضو ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اور یہ جیسا کہ ہم نے دیکھا فرائض وضو میں سے ہے۔ 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ پہلے سیدھا پیر، پھر الٹا، اسی طرح دھو لے 3 مرتبہ۔ سیدھا پیر دھوتے وقت اس دعا کو ذہن میں لائے کہ اے اللہ، مجھے پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرما جب بہت سارے لوگ پھسل جائیں گے۔ بایاں پیر دھوتے وقت اس دعا کو ذہن میں لائے کہ اے اللہ، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی عطا فرما، آمین۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے آپ کو وضو میں خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، ابھی ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا۔ جس طرح وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا ضروری ہے، اسی طرح درمیان وضو کرتے وقت یہ دعائیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے گناہ بخش دیجئے اور میرا گھر کشادہ کر دیجئے اور میری روزی میں برکت عطا فرمائیے۔ اسی طرح وضو کے بعد کلمہ شہادت بھی پڑھنا چاہیے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر وضو کرے اور کامل وضو کرے اور پھر پڑھے کلمہ شہادت تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ابھی جو طریقہ وضو کا بتایا گیا ہے، اگر اسی طریقے سے آپ نے وضو کیا خشوع و خضوع کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کے وضو میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا اور آپ کی نماز میں بھی خشوع و خضوع پیدا ہوگا اس وضو کی برکت سے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کرنا کب فرض ہے، کن عبادت کے لیے وضو کرنا فرض ہے اور کن عبادت کے لیے وضو کرنا واجب یا سنت ہے یا پھر نفل ہے۔ تو ناظرین، وضو کرنا بعض اوقات فرض اور بعض اوقات واجب ہوتا ہے اور بعض اوقات صرف سنت اور مستحب ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وضو کرنا کب فرض ہے، کب سنت اور کب واجب یا نفل۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرض، وضو کرنا کب فرض ہے۔ ناظرین، نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اسی طرح قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ حالت بے وضو میں نماز پڑھنا یا قرآن چھونا حرام ہے۔ اسی طرح سجدہ شکر کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لوگوں کے ساتھ کچھ بھی اچھی بات پیش آتی ہے تو وہ فوراً سجدہ شکر ادا کر دیتے ہیں، یہ بنا دیکھے کہ ان کا وضو ہے بھی یا نہیں۔ تو اسی طرح سجدہ شکر کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ کون سی بھی نماز ہو، جیسے فرض، واجب، سنت، نفل وغیرہ، ان سب نمازوں سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ اور اگر بے وضو نماز پڑھ لیا یا قرآن شریف پڑھ لیا تو گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن اس کا درجہ فرض سے کم ہوتا ہے، اور اگر طواف بے وضو کیا تو گناہگار بھی ہوں گے اور دم وغیرہ بھی لازم ہوگا۔
رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، اور میدان عرفات میں اگر غسل کا موقع ملے تو بہتر ہے، ورنہ وضو کر لینا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ایسے خاص مقامات پر سنت ہے، باقی تمام مقامات پر کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہ ہوگا۔ ہم نے فضائل وضو میں دیکھا تھا کہ جو انسان رات کو وضو کر کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے جو اسے انسان اور جنات کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ناظرین، رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا یہ سنت کریمہ ہے۔ اب ہم مستحب کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ فرض، واجب، سنت کے علاوہ کبھی بھی وضو کرنا مستحب ہے، یعنی افضل ہے۔ مثلاً غصہ آ گیا تو وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ وضو پر وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان وضو پر وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کوئی نازیبا بات کہہ دی ہو تو وضو کر لینا یہ بھی مستحب ہے، اور اگر وضو کرے تو اچھا، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ باقی دیگر تمام امور میں جن میں وضو کرنا فرض یا واجب نہیں، ان میں وضو کرنا لازم بھی نہیں۔ مثال کے طور پر بے وضو قرآن پاک پڑھنا۔ انسان بے وضو قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو اگر بے وضو چھو لیا تو گناہگار ہوگا۔ دور سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا یہ پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں آنا جانا، نعت شریف پڑھنا وغیرہ، اگر اس کے لیے وضو کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہ ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اسی پر تھی کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں اور کتنی سنتیں، اور وضو کا طریقہ کیا ہے، اور ہمیں وضو کے درمیان کن دعاؤں کو ذہن میں لانا چاہیے جس سے ہمیں وضو میں خشوع و خضوع حاصل ہو۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔